بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا كما رأيتموني اصلی، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام آج تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہے گا. اور پروگرام علم و حکمت میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی موضوع کے تعلق سے کچھ گزارشات، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور حکیم ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، بے شمار صفات کمالیہ کا وہ منبع اور سرچشمہ ہے. ہم مخلوق ہیں، کمزور ہیں، وہ اگر رازق ہیں تو ہم مرزوق ہیں. وہ حیات اور موت کا مالک ہے. تو ہمارا لیس کمثلہ شیء، اس کی کسی چیز میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی مجسمہ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی مورت نہیں، کوئی صورت نہیں، کوئی ظاہری شکل نہیں. وہ ہر مثال سے، ہر تمثیل سے، ہر شکل سے، ہر صورت سے، ہر مجسمے سے بالکل پاک ہے. تو اس ذات عالی کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہے، لیکن ہم انتہائی کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا، ہم انتہائی کمزور ہیں، اور وہ خالق اور مالک ہیں. اس کی طاقت کی بھی کوئی انتہا نہیں، قوت کی کوئی انتہا نہیں. الا ان القوۃ للہ جمیعا، قوت ہی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جمہوریت میں خاص طور سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، عوام کی جو بھی قدر و قیمت ہو، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں سر آنکھوں پر. لیکن طاقتوں کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، طاقتوں کا سرچشمہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انسان تو انتہائی کمزور ہے. ایک ناپاک پانی سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اور بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی اگر ہو تو کسی بھی وقت وہ زمین پر دھڑام سے گر سکتا ہے، اور اس کی ساری طاقت اور توانائی خاک میں مل سکتی ہے. نہ انسان کو اپنی صحت پر اترانے کی کوئی گنجائش، اور نہ اسے اپنے حسن و جمال پر بہت زیادہ گھمنڈ دکھانے کا کوئی موقع اور کوئی گنجائش ہے. یہ سب چند روزہ ہر دنیا کی رنگینیاں ہے، اس میں کوئی ثبات نہیں، کوئی دوام نہیں، کوئی ان میں سے ایک چیز بھی پائیدار نہیں. زندگی کا بھی کوئی ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہوتا. تو انسان اتنا بے سہارا، اتنا کمزور، اس قدر اللہ کی توفیق کا محتاج کہ گھنٹوں اس پر اگر گفتگو کی جائے تو وقت ختم ہو جائے، لیکن بات پوری نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق ہمیں بنایا ہے
اس اللہ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے بہت ہی لطیف ایک رشتہ ہے، عابد اور معبود کا رشتہ ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کا رشتہ ہوتا ہے، رازق اور مرزوق کا رشتہ ہوتا ہے۔ محتاج اور طاقتور کا رشتہ ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے یہ رشتہ استوار ہوتا ہے۔ انسان 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا وہ اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اپنی عاجزی، اپنی درماندگی اور اپنی کمزوری کا کھلے بندوں وہ اعتراف کرتا ہے، سر تسلیم و خم کرتا ہے۔ بہت ہی معزز مخلوق ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، زمین اور آسمان اور بے شمار مخلوقات اسی کی بیگاری کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہے اللہ کے سامنے۔ پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، سورج اس کی خدمت پر مامور ہے، چاند اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے اسی کے لیے، ہوائیں اس کی خدمت پر مامور ہیں، بارش اسی کے لیے برستی ہیں اور فضائیں اسی کے لیے قائم ہیں۔ اسی کو سانس لینے میں آکسیجن مل جائے، اس لیے سبزوں کا کیسا عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ اس کو انرجی کی ضرورت ہے تو طرح طرح کے پھل فروٹ، انواع اقسام کے میوہ جات کا اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام قائم فرمایا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس رب کی داد و دہش کی کوئی انتہا نہیں، اس کی عنایات اور مہربانیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس کی طاقت کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور دوسری طرف یہ مخلوق ہے اور اس کی گویا فرما برداری کے لیے، اس کی خدمت گزاری کے لیے، اس کے ساتھ وفاداری کے لیے اور اس کی محبت اور اس کی خدمت کے لیے نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کتنی طاقتیں معمور کر رکھی ہیں، متعین کر دی ہیں۔ اور اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، قرآن سکھایا، زندگی اس کی دی، موت اس کو عطا فرمائی اور حیات کی نعمتیں اسے عطا فرمائی، مال و دولت، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، اور نہ جانے دنیا جہان کی بے شمار لذتیں، بے شمار رشتے، بے شمار عنایتیں، بے شمار خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور پھر انسان کمزور بھی ہے۔ تو اس اللہ کی داد و دہش کا طاقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علم کا حال اگر دیکھے تو اس پر بھی شکر کا سجدہ بجا لانے اور اپنے عجز کا اور درماندگی کا اور اپنی بے کسی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر لحاظ سے وہ ہر آن اگر سجدہ ریز رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی، اللہ تعالیٰ کی علم کی فوقیت، شان کبریائی کا اعلیٰ ترین مقام، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ عبادتوں کے لیے تنہا لائق ہیں، تنہا سزاوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ اس کو اس وقت تک چین نہیں مل سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لطف سے اس کا دل جب تک آشنا نہ ہو جائے، اس وقت تک ساری چیزیں اس کو حاصل ہوتی چلی جائیں، لیکن ایک پر اسرار کسک وہ دل میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک بے چینی اس کو کھائے جاتی ہے، ایک اضطراب اس کے دل میں گھٹن کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور ایک عجیب سراسمیگی ہوتی ہے اس میں کہ اس کو الفاظ کے ذریعے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تشویش ہوتی ہے، یہ ایک ٹینشن ہوتا ہے، یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں، کہ کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں، کسی کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونا چاہیے، کسی کے سامنے مجھے اپنی
اپنے عجز و نیاز کی ساری پونجی نچھاور کر دینی چاہیے۔ کسی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس کے بغیر انسان کو کسی کروٹ چین نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کا نظام اسی لیے مقرر فرمایا ہے کہ انسان عبادات بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت سے اپنے دل کو سرشار کرتا ہے، اس اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، استحضار کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی بڑائی کے آگے اپنے چھوٹا پن کا ایک احساس کچھ دیر کے لیے صحیح اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے، اور روح کو ایک آسودگی حاصل ہوتی ہے، آرام کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، دعا و مناجات کے بعد، نمازوں کے اہتمام کے بعد، مسجد میں آپ نے باجماعت نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت سنی، اور پھر فرض نمازوں کے بعد دعا بھی کی، پھر سنتیں ادا کی، تسبیحات کا معمول پورا کیا، مناجات وغیرہ کی، اور پھر اس کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں تو چہرے میں کیسی بشاشت کی کیفیت ہوتی ہے، چہرے مہرے کتنے حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ پاس کسی سڑک سے گزرنے والے جب لوگ مسجد سے نکلنے والوں کا منظر اچانک راہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہم تو بڑی ہی پریشانی کے عالم میں اور اضطراب اور گھٹن کی کیفیت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کاروبار حیات بہت ہی مشکل ایک معاملہ اور ایک مرحلہ ہے، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے اچانک نکل رہے ہیں کہ چہرے میں بشاشت ہے۔ مسجد سے باہر آتے ہوئے ایک دوسرے سے جب مصافحہ کرتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، علیک سلیک کرتے ہیں، اور دعائیں جب ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور پھر خیر و خبر دریافت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، وہ ایک جگہ ہے سکون کی جگہ، محبت کی جگہ۔ اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی برکت ہے کہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں قدموں کے آگے ڈھیر کر دی جائیں، لیکن انسان پھر بھی اپنے دل میں ایک پر اسرار کسک محسوس کیے بغیر نہیں رہتا۔ ایک عجیب کیفیت اس کے دل میں ہوتی ہے کہ کیوں میرے اندر ایک پریشانی ہو رہی ہے، سکون ہے جو پیدا نہیں ہو رہا، سکون کی کیفیت سے دل خالی، اور یہ کیفیت کہ شاید میں کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں۔ آج پوری دنیا میں چہروں کی بشاشتیں ختم ہو گئی اور آنکھوں کی رونقیں غائب ہو گئیں، محبتیں دم توڑ گئیں، تعلقات جواب دے گئے، اور رشتہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہوئے جو عجیب کیفیت ہوتی ہے اس سے انسان عاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی فطری چاہت کی تکمیل کے لیے، فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، ڈیمانڈ آف نیچر کو مکمل کرنے کے لیے عبادات کا نظام قائم فرمایا کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے لیے عبادات کا پورا چپٹر، پورا نظام اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے پوری انسانیت کو عبادات کے ان طریقوں سے، ان رموز سے اللہ تعالیٰ نے آشنا فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ ایمان کے بعد اسلام کا سب سے بڑا شعار نماز ہے، سب سے بڑی علامت نماز ہے، اور کلمہ طیبہ کے بعد ایک مسلمان کی سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑا تعارف نماز ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا، حد فاصل قائم کرنے والا عمل نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہر مسلمان پر نماز سب سے پہلے فرض ہے، اولین فرض ہے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پوشیدہ ہے۔
میرے دل کا سرور نماز میں مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اتنا محبوب ترین عمل بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ عمل تھا ہی، لیکن تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور صحیح معنوں میں جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے اس سے بہتر اور پرسکون کوئی چیز اور ہے نہیں کہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بھاری بوجھ ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع رکھنے والوں کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ یہ بوجھ ہے کن لوگوں کے لیے؟ جن میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جن میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے یہ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوف پیدا فرما دے اور دل کو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے معمور فرما دے، تاکہ ہم بہت ہی راحتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ ہم نماز کو بوجھ سمجھے بغیر، نعمت سمجھ کر، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس نماز کو ہم بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بھی سکھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علم دین حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن کریم تو آپ ہی کے ذریعے سے آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے۔ تو اسلام کی تعلیم حاصل کرنے، اسلام کا علم حاصل کرنے، اسلام کے طریقے معلوم کرنے کے لیے گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واحد سرچشمہ ہے، مصدر ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور نماز کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث ہمارے اوپر 100% لاگو نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم براہ راست حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھ کر اپنی آنکھوں سے، براہ راست اپنی آنکھوں سے بذات خود دیکھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھ نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو نماز سیکھی ہے، براہ راست آپ کو نماز پڑھتے ہوئے جنہوں نے دیکھا ہے، ان پاک باز ہستیوں کا نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ نے گویا ایک طریقہ بتلا دیا صحابہ کرام کو کہ اس حدیث کے ذریعے کہ نماز صرف زبانی ایک تقریر کے ذریعے پوری طرح نہیں سیکھی جا سکتی، نماز دیکھ کر سیکھنے کا عمل ہے۔ اور یہ بات ویسے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ 7 سالہ بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا 7 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کی عمریں جب 7 سال کو پہنچ جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں بھی اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کے لیے سزائیں تجویز کی جائیں، ان کو زبردستی نماز پر لانے، نماز کی عادت ان میں ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے جو سزائیں مناسب حال ہیں
وہ مقرر کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت کیوں کہ 10 سال کی عمر میں بھی اگر نماز کی عادت نہ پڑی تو پھر آئندہ بالغ ہوتے ہی فوراً پھر ان سے نماز نہیں ہو پائے گی۔ بلوغ کے ساتھ ساتھ، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ نماز فرض ہو جاتی ہے، اور پھر نماز کی ادائیگی انسان کے لیے ناممکن ہو کر رہ جائے گی۔ 10 سال کی عمر میں اگر عادت پڑ جائے تب جا کے انسان فرض نمازیں صحیح طریقوں سے وہ پوری کر سکتا ہے اور ناغہ کیے بغیر وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر عادت 10 سال کی عمر میں نہ پڑے تو یہ بہت مشکل ایک کام ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے خشوع رکھا، خضوع رکھا، اللہ کا ڈر اور خوف رکھا، اللہ کی خشیت جن کے دل میں ہے، وہی اس عمل کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے، ورنہ باقی لوگوں کے لیے ایک بوجھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کا ایک فطری طریقہ اس حدیث کے ذریعے بیان فرما دیا کہ تم نماز سیکھو مجھے دیکھ کر۔ یعنی میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ میں ایک تقریر کے ذریعے نماز کی ساری تفصیلات میں تمہیں بتا دوں، لیکن بات بنے گی نہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو دیکھ کر سیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نماز اگر پڑھتے ہوئے اگر ہم نہ دیکھتے تو پھر شاید نماز کی لذت سے بھی ہم آشنا نہ ہو پاتے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی ایک ظاہری کیفیت بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح رکوع کیا جاتا ہے، کس طرح سجدے کیے جاتے ہیں، کس طرح تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، کس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، کس طرح سلام پھیرتے ہیں، نگاہیں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ظاہری اعضاء و جوارح کی جو کیفیتیں ہیں وہ بھی دیکھنے کے دوران نظر آتی ہے، لیکن ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے، وہ ہے دل کا خشوع اور خضوع، جسمانی اعضاء و جوارح کا سکون اور سکوت۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو اپنے اساتذہ کرام کے جس عمل نے سب سے زیادہ متاثر کیا، سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ ان کی نمازوں کا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ اس کا کچھ حصہ بھی نصیب نہ ہوا، اور زمانہ طالب علمی میں جو سکون میسر تھا اور جو انداز حاصل تھا اس کا عشر عشیر بھی اب حاصل نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں اس ماحول کے اثرات تھے اور کہاں اس ماحول کی برکات تھی، اور کہاں اب ہم دنیا کے جھمیلوں میں، دھندوں میں اور کاروبار حیات کی مشکلات میں اس انداز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عبادتوں کی وہ لذت اب میسر ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات دل میں ابھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں گویا القاء فرمائی ہے کہ تم دیکھ کر مجھے نماز سیکھو۔ تو دل کو یہ بات لگتی ہے، دل میں یہ بات آتی ہے کہ بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے ہم نے جس انداز میں دیکھا ہے اس نے زندگی ہی گویا بدل کے رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کیا بتاؤں کن کن لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی کیفیتوں کا مشاہدہ کرنے کا جو موقع ملا ہے، اس نے زندگی پر گہرا نقش چھوڑا ہے، گہرا نقش چھوڑا ہے۔ ابھی ایک وقفے کے لیے چلتے ہیں، وقفے کے بعد اپنی گفتگو پھر پوری کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔